بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولہ رحمت و وسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار۔ حضور فرماتے ہیں رمضان شریف کا پہلا عشرہ عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دینے کے لیے منبر پر تشریف فرما ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو بآواز بلند فرمایا آمین۔ منبر پاک کی جب دوسری سیڑھی پر حضور نے قدم رکھا تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی پر بھی حضور نے بآواز بلند فرمایا آمین۔ اب یہ عمل اس سے پہلے حضور نے کبھی نہیں فرمایا تھا، تو صحابہ مجبور تھے کہ پوچھیں یا رسول اللہ، آج سے پہلے جب آپ نے یہ عمل نہیں فرمایا تو آج یہ عمل فرمانے سے مقصد کیا ہے؟ تو جب صحابہ کے پوچھنے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا، اے میرے غلاموں، جب میں منبر اقدس کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو اللہ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام میری بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا خاک آلود ہو اس شخص کی ناک جس نے اپنے والدین کو اپنی زندگی میں پایا اور ان کی خدمت نہیں کی۔ والدین کو زندہ پایا مگر ان کی خدمت نہیں کی۔ اگر وہ والدین کی خدمت کرتا تو رب تعالیٰ اس کو جنت عطا فرماتا، اب جنت سے محروم ہے، اس لیے کہ والدین کو تو زندہ پایا مگر ان کا ادب احترام نہ کیا، ان کی کوئی بات نہیں مانی، ان کا دھیان خیال نہیں رکھا۔ تو اس پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ جبرائیل کا اس کے لیے بد دعا کرنا کچھ کم نہ تھا، بلکہ سرکار نے آمین کہہ کر اس کی شدت کو اور زیادہ کر دیا کہ جبرائیل علیہ السلام بد دعا کر رہے ہیں اور حضور فرما رہے ہیں ہاں خاک آلود ہو، بدبخت ہے وہ شخص جس نے والدین کو پایا اور ان کی خدمت نہ کی اور جنت سے محروم رہا۔ سرکار فرماتے ہیں جب میں دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام سید الملائکہ پھر میری بارگاہ میں آئے، آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی بدبخت ہے، خاک آلود ہو اس شخص کی ناک جس کے سامنے آقا کریم علیہ السلام آپ کا نام نامی اسم گرامی ذکر کیا جائے اور آپ کا بابرکت مبارک و مقدس نام سن کر وہ آپ کی ذات اقدس پر درود و سلام نہ پڑھے، وہ بھی نامراد ہے، بدبخت ہے۔ سرکار نے فرمایا آمین۔ اسی طرح حضور نے جب منبر پاک کی تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام پھر آئے، عرض کیا، یا رسول اللہ، جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا پھر اس کے روزے نہیں رکھے، اس کی قدر نہیں کی، اس کا ادب احترام نہیں کیا، آقا اس ماہ مقدسہ میں اس نے عبادت نہیں کی اور اس کے روزے نہیں رکھے، وہ بھی بدبخت ہے، وہ بھی نامراد ہے۔ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو آقا، اگر وہ رمضان کا ادب کرتا، احترام کرتا، اس کی عزت توقیر کرتا، اس کے روزے رکھتا تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اسے جنت عطا فرماتا۔ اب اس نے یہ سب کچھ نہیں کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے وہ شخص بدبخت ہے۔ حضور فرماتے ہیں آمین۔ جبرائیل نے بد دعا دی اور سرکار نے اس پر آمین کہا۔ تو عزیزان گرامی، ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ان کی آخرت، ان کی عاقبت، ان کی دنیا، ان کا دین کیسا ہوگا، جن کے بارے میں جبرائیل بد دعا دیں اور اللہ کے محبوب سلطان الانبیاء آمین کہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اپنی امان اور اپنی حفاظت میں رکھے۔ عزیزان گرامی، اسی طرح
बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि हज़रत सुहेल इब्न साद हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, फरमाते हैं, ये दोनों सहाबी इस हदीस को रिवायत कर रहे हैं। सुहेल इब्न साद, अबू हुरैरा, फरमाया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जन्नत में 8 दरवाजे हैं, उनमें से एक दरवाजा ऐसा है जिसका नाम है बाबुर रैयान। हुजूर फरमाते हैं, ला यदखुलुहु इल्ला साइमून, और इस दरवाजे में सिवाय रोजेदारों के कोई दाखिल नहीं हो सकता। कि जन्नत के 8 दरवाजों में से एक का नाम बाबुर रैयान है। फरमाया इस दरवाजे में से फकत रोजेदार बंदे दाखिल होंगे, दाखिल होकर जन्नत में चले जाएंगे। फिर फरमाया जिसने रोजे रखे और रमजान के, और जिसने क़याम किया रात को माह रमजान में और खड़ा रहा लैलतुल कदर की रात को, तो हुजूर फरमाते हैं, ईमानम व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, वो इस नियत के साथ खड़ा रहा हसूल ईमान और सवाब की गरज से, तो उसके पहले गुनाह अल्लाह करीम माफ फरमा देता है। रब ताला उम्मत मुसलमा पर रहम करम फरमाए, और इस माह मुक़द्दिसा में जो अल्लाह ने बतौर नेमत हमें अता किया, इसकी इबादत, इसके रोज़े रखने की और रात को क़याम करने की, नमाज पंजगाना की पाबंदी की अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।